آخری بات آج کی یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے زین قریشی، اسلم گھمن، مقداد علی خان اور ریاض فتحانہ کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے ہیں اور لکھا یہ ہے کہ آئینی ترمیم سے پہلے آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ منقطع کیا۔ واردات ہے نا جی، فون ہی بند کر دو۔ قابل بھروسہ شواہد ملے ہیں کہ آپ نے حکومت سے رابطہ کیا، 7 دن میں بتائیں کہ آپ کو پارٹی سے منحرف قرار کیوں نہ دیا جائے، نوٹس کا جواب نہ دیے تو پارٹی سے نکالنے سمیت دیگر کارروائی ہوگی۔ اچھا، اس کے جواب میں باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن زین قریشی نے بیان دیا ہے کہ میرے خلاف چلنے والی تمام خبریں بے بنیاد، بوگس اور جھوٹی ہیں۔ میں کل بھی عمران کے ساتھ تھا، آج بھی ہوں، کل پارٹی کے سامنے پیش ہو کے اپنی بے گناہی ثابت کروں گا۔ باقی رہ گئے کمن اور پتہ نہیں مقداد علی خان اور ریاض فتحانہ وغیرہ کو، ان کا تو کم از کم میرے نالج میں نہیں یا میری نظر سے نہیں گزرا۔ ریاض فتحانہ بہت سیزنڈ اور پرانا ایک کاروباری، مطلب کاروباری سے مراد یہ سیاست کے کاروبار سے متعلق آدمی، آئی ڈونٹ نو، لیکن پاکستان میں ضمیر دونوں بندے، جو ضمیر خریدے اور جو بیچے، میرے نزدیک دونوں ہی بغیرت ہیں، صرف بیچنے والا نہیں، خریدنے والا۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ پورے کلچر کو آپ ولگرائز اور کرپٹ کر رہے ہوتے، اور پاکستان میں جو عوام تک پہنچی ہے نا، یہ میرا میٹرک فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، ایون یونیورسٹی آنرس، یہ اتنا گند نہیں تھا اس ملک میں، لوگ اتنے چڑچڑے نہیں تھے، برے نہیں تھے، اتنے جھوٹے نہیں تھے، پبلک ریلیشننگ کا اس طرح کا گھٹیا رواج نہیں تھا، چلتا تھا سارا کچھ، رشوت اور حرام کا وہ ریشو نہیں تھا، شرم تھی، حیا تھی، بھرم تھا۔ اس زمانے میں کوئی کسی بھائی بند نے، کسی بزرگ نے کسی کو کہا کہ یار میرٹ کا کو 19-20، اب بے حیا ہی ہے، سیدھی سیدھی قیمتیں لگتی ہیں۔ قائد اعظم کی تصویر کے نیچے بھی سودے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان سودوں کی 1 کروڑ 1 قسمیں۔ ویورز، آخر پہ میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ اسلم گھمن صاحب اگر تو ریٹائرڈ بریگیڈیئر اسلم گھمن ہے تو اگر میں اس پہ کامنٹ نہ کروں تو میرا ضمیر برداشت نہیں کرے گا۔ وہ بہت اہم اور سینسٹیو پوزیشنز میں رہے ہیں جو وہ فوج میں تھے۔ اگر یہ وہی ہیں، اسلم گھمن ہی لکھا ہے اور تو نہیں، میں ان کے بھائی نوری گھمن، پورا خاندان اتنا ویل ریپیوٹڈ ہے اپنے علاقے میں۔ ان کی ایک کتاب کا دیباچہ بھی میں نے لکھا تھا، ہاں یہ سچ ہے۔ وہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس آدمی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ میری بالکل عقل سے باہر ہے یہ بات، چونکہ میں ان کو خاصا جانتا ہوں، اور وہ پتہ نہیں ڈی جی ایف آئی اے یا مجھے تو اب یاد بھی نہیں، لاہور میں ریٹائرمنٹ کے بعد، تو ان جیسا ویل ریپیوٹڈ آدمی، یاد رکھیں جو بہت راشی ہوگا یا بہت غلط آدمی ہوگا، اس کی بھی شہرت بہت ہوگی، جو نوس نوس ہوتا ہے نا 50-50، اس کا ذرا ہوگا، اور جو وہ بہت بدنام ہوگا، جو بہت نیک ہوگا اس کو بھی لوگ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے۔ ہاں یہ سچ ہے، اگر پڑھ لیں پورے ملک میں کسی میں، یہ پشاور میں بھی رہے ہیں نیب وغیرہ یا کوئی اس طرح، مجھے پوری بات نہیں یاد، بڑی سینسٹیو پوزیشن، آج تک کسی میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس کتاب کے ایک لفظ کو بھی چیلنج کر سکے۔ یہی حال ان کے بھائی کا ہے، پورے علاقے میں اپنے بہت ویل ریپیوٹڈ، ویل ریسپیکٹڈ لوگ ہیں، لیکن یہ پی ٹی آئی نے، آئی ڈونٹ نو، وہ اس لیول کا بندہ ہے، ہمارا نہ ایج گروپ ملتا ہے، نہ علاقہ ملتا ہے، نہ پروفیشن ملتا ہے۔ میرا ان کے ساتھ ویسے ہی ایک پیار محبت کا ایک تعلق ہے، ملتے رہتے ہیں، دوسرے چوتھے مہینے کی ملاقات تب بھی تھے جب وہ، اس وقت بھی تو میں نے بہت کم لوگ زندگی میں، بلکہ ان کو جوں میں جانتا گیا تو مجھے ایک بندہ یاد آنا شروع ہو گیا جس کا میں نام بھولا ہوں، پاک ٹی ہاؤس میں 70s کی بات ہے، ایک سیشن جج جن کو شوق تھا شاعری کا، ادب کا، وہ آیا کرتے تھے ویگن پہ،
ان کے کالر پھٹے ہوتے تھے، تو ان کی اتنی تعظیم، اور میں تو کرتا ہی تھا، ہر بندہ ان کو بہت احترام سے، بالکل وہ چائے کی پیالی کبھی کسی سے روادار نہیں تھی، کالر پھٹے ہوئے، ویگن سے اترے، ٹی ہاؤس، صرف وہ اپنا یہ جو شوق تھا ادب پرستی کا، خود بھی شاید لکھتے تھے، تو یہ وہ لیول ہے، انہوں نے ان کو بھی بھیج دیا ہے، تو پتہ نہیں کیا سوچ کے بھیجا ہوا، بہرحال یہ میرا فرض بنتا تھا کہ میں یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں۔